تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر آندھی آتی یا طوفان آتا یا زلزلہ آتا یا خوشی ہوتی یا غمی ہوتی، تو اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آج کل جب زلزلہ آئے یا آندھی آئے یا طوفان آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ کر ٹی ویاں چلا لیتے ہیں، کوئی موبائل پکڑ لیتا ہے، موبائل پکڑنے کے بعد خبریں چلاتے ہیں، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں ہم کہ کسی کے گھر کی کوئی چھت گر گئی ہے، یا دیکھتے ہیں کہ کسی کی فیکٹری گر گئی ہے، یہ دیکھتے ہیں یہ لوگ۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ان کے پاس کوئی خوشی ہوتی یا کوئی غم بھی ہوتا، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اور جگہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں پر میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر ایک انسان ہے، اس انسان کے گھر کے پاس ایک نہر ہو، وہ انسان اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ، تو اس کے جسم کے اوپر یا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی میل نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی، تو جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اس کی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر کی جو بیماریاں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر سے دل بھی پاک ہو جائے گا اور بدن بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی اندر سے پاک ہو جائے گا۔ اور ایک اور جگہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے ایک ان کے باغ کے اندر پرندہ آ گیا۔ اس پرندہ جب اس باغ کے اندر آیا تو وہ باغ اتنا گھنا تھا کہ جو پرندہ اس باغ کے اندر آیا تو وہاں سے باہر نہیں نکل سکا۔ جب وہ پرندہ اس باغ کے اندر سے باہر نہیں نکل سکا تو پرندے نے اونچی اونچی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان نماز کی طرف سے ہٹ کر اس پرندے کی طرف چلا گیا۔ جب اس پرندے کی طرف گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگے کہ میرا باغ اتنا گھنا ہے، اور خوش ہو گئے کہ اس میں سے ایک پرندہ بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اور یہی سوچتے ہی آپ کا دھیان دوبارہ نماز کی طرف آیا۔ جب دوبارہ نماز کی طرف آیا تو حضرت ابو طلحہ نے نماز مکمل، یہاں تک کہ آپ نماز بھول بھی گئے، اور جب انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باغ جو ہے یہ بہت گھنا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ درخت ہیں، لیکن اس کے اندر جب میں نماز پڑھ رہا تھا ایک پرندہ آیا۔ جب وہ پرندہ اس باغ کے اندر آیا تو اس کی وجہ سے میرا نماز سے دھیان ہٹ گیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اس باغ کو اپنے پاس رکھوں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ تو اس نے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک آپ سے التجا ہے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ یہ میرا باغ رکھ لیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو رکھ لیا۔ اس کے بعد
ایک اور جگہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جھانگ کے اندر لڑ رہے تھے، جھانگ سے فتح کی، فتح کرنے کے بعد اسی جھانگ کے اندر آپ کی یہ پنڈلی ہے، پنڈلی اس کے اندر ایک تیر لگا، جھانگ کے اندر لڑتے 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 تیر کچھ کٹ گیا، کچھ اندر رہ گیا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو وہ تل آپ کے پیروں کے اندر چبھتا تھا، جب وہ تل چبھتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوتی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کسی حکیم کو بلا کر لے آؤ۔ تو صحابہ گئے اور کسی حکیم کو بلایا، تو حضرت علی سے وہ حکیم ملا، ملنے کے بعد حضرت علی کے پاس بیٹھ گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی۔ جب وہ نماز شروع کی تو جو سے صحابہ تھے انہوں نے حکیم سے کہا کہ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز اس طرح خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں کہ ان کا دھیان کسی اور طرف نہیں جاتا۔ تو حکیم سے کہا صحابہ نے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی اگر آپ تیر نکال دیں تو بہتر ہے۔ تو جب تیر نکالا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے اندر اتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے، اتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے آپ کا آپریشن کیا، بیچ میں سے تیر کا وہ ٹکڑا نکال لیا، تیر کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے کہنے لگے کہ یہ اتنا خون کہاں سے آیا؟ تو صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا علی، یہ جو خون ہے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، جو آپ کے اندر پنڈلی کے اندر جو تیر لگا تھا، ہم نے سوچا اور ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم تیر نکلوا دیں حکیم کے ذریعے۔ یہ تو تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ ایک اور جگہ ہے، وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آج کل سردیوں کی راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، آج کل بھی بہت راتیں بڑی ہیں، تو لوگ رات کے وقت سو گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اپنا گھر کے سارے کام کیے، اپنے بچوں کو سلایا، سلانے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا، نماز پڑھی اور سجدہ کیا۔ سجدہ جب کیا، پہلا سجدہ تھا ان کا، پہلا سجدہ، جب وہ پہلے سجدے سے اٹھی تو صبح ہو گئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے تو انہوں نے صبح ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یا اللہ، رات اتنی بڑی کر دے، راتیں اتنی بڑی کر دے کہ حضرت فاطمہ اپنا سجدہ خشوع اور خضوع سے کر سکے۔ یہ ہے نماز میرے بھائی دوستو۔ آج کل جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو کوئی نماز ہی نہیں۔ نماز ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان فیکٹریوں کی طرف ہوتا ہے۔ نماز ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان موبائلوں کی طرف ہوتا ہے۔ نماز ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان LCDوں کی طرف ہوتا ہے۔ نماز ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، دماغ ہمارا کوئی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میری اتنی رہ گئی تھی، کہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا میرا اتنا ڈرامہ رہ گیا تھا۔ اور آج کل تو ارطغرل نکلا ہوا ہے جس نے بچوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ارطغرل ڈرامہ جو ہے، جس کو بھی دیکھو وہی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، جس کو بھی دیکھو زیادہ تر وہی ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ اور ایک ولی تھے حضرت امام محمد غزالی، ان کے چھوٹے بھائی تھے حامد محمد غزالی، وہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب آپ کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے پیچھے میں نماز نہ پڑھوں، لوگ آپس میں باتیں کریں گے یہ اس کا بھائی ہونے کے باوجود اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو اسی طرح امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو پیچھے سے نمازی حضرات جو تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو جب امام محمد غزالی لوگوں کی باتوں سے تانگ ہوئے تو اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کی کہ امی جان، میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں۔
ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام محمد غزالی نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ امی جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے علم سے نوازا ہے، اور یہ میرا چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا آج ہی حامد کو بلاؤں گی اور اس سے کہوں گی کہ بیٹا تمہارے بڑے بھائی امام محمد غزالی کے پیچھے نماز پڑھی کرو۔ تو اس کی والدہ نے حامد غزالی کو بلایا اور فرمانے لگی کہ حامد بیٹا، تمہارے بھائی بڑے امام محمد غزالی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے علم سے مشرف فرمایا ہے، اور اس کے سامنے بڑے بڑے علماء کرام، علماء دین صدائے زنوائے ادب بچھاتے ہیں، جیسے آج کل علامہ سعد حسین رضوی صاحب، ابھی وہ جیل کے اندر ہے۔ جیل کے اندر اگر اگر کوئی ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ ہے نا کہ حضرت سعد حسین رضوی صاحب رہا ہو رہے ہیں، لوگ یہ بات سنتے ہی سب سے پہلے پھول لیتے ہیں، روڑوں کے اوپر پھول پھینک دیتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے۔ کچھ دن پہلے 2-2.5 مہینے پہلے سعد رضوی صاحب کا یہ ہوا تھا، یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا تھا کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ لوگوں نے جامع مسجد رحمۃ اللہ للعالمین کے باہر لوگوں نے پھول بچھا دیے، اور اگر کوئی بندہ وہاں میں پیر رکھے نا تو آپ گھٹنے بھی اس کے نیچے چل جائیں گے، پھولوں کے نیچے۔ لوگ باہر سے گھروں سے پتہ نہیں کہاں سے پھول لے کے آئے، اور نیٹ کے اوپر آ رہا تھا کہ پھول بھی لوگوں کی دکانوں کے اوپر ختم ہو گئے تھے، اتنے لوگوں نے پھول لیے۔ تو امام محمد غزالی کی اسی طرح تھے، وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، تو ان کے لیے لوگ بڑے بڑے علماء دین بھی پھول لے آتے، بہت بڑے علماء لوگ بھی پھول لے کے آتے۔ تو امام محمد غزالی کے چھوٹے بھائی حامد محمد غزالی کو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا آج کے بعد میں آپ کو حکم دیتی ہوں کہ آپ اپنے بڑے بھائی امام محمد غزالی کے پیچھے نماز پڑھو گے۔ تو حامد محمد غزالی نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، ماں سے کہا کہ امی جان آپ کا حکم میرے دل کے اوپر ہے، آپ کا حکم میرے سر کے اوپر ہے، آپ کا حکم میری آنکھوں کے اوپر ہے۔ جب ان کی والدہ نے یہ سنا تو ان کی والدہ خوش ہو گئی، تو ان کی والدہ نے آپ کا ماتھا چوم لیا۔ اور آج کل کے لوگ آج کل کے یہ باہر کے لوگ ہیں، سے واہیات قسم کے لوگ ہیں، ان کو اگر ماں کہے بیٹا اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یا کسی مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں امی جان ٹائم نہیں لگتا، ایسے ہے، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب ماں ایک دو تھپڑ لگا دے نا بیٹے کو تو وہ بیٹا گالی بک دیتا ہے۔ ایسا بیٹا بہت ہی بدبخت قسم کا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو گالی دے، اور جب بیٹا اپنی ماں کو گالی دیتا ہے نا ماں کو، تو ماں کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ زخمی ہو جاتا ہے اندر سے۔ تو میرے بھائی دوستو یہ توجہ کرو، باتیں نہ کرو۔ تو جب ان کی آج کل کی ماؤں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو آج کل کے سے یہ لڑکے پان کھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، اور ہاتھوں کے اوپر یہ جو گانے بان کہتا ہے گلے کے اندر چینیں ڈالتے ہیں۔ یہ میرے استاد ہیں جن کے پاس میں پڑھتا ہوں، استاد علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا استاد حنیف صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر مسجد کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو معصوم بن کر آئے، کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ آج کل لوگ آتے ہیں، کسی نے ہاتھوں کے اوپر وہ کڑے ڈالے ہوتے ہیں، کسی نے چین ڈالی ہوتی ہے۔ اب میں ادھر بتا رہا ہوں، جس نے باہر کی ادھر چین ڈالی ہے، کڑا ڈالا ہوگا، کہے گا مولوی تو میں چھڈی پہ ہے، مولوی تو ایسے باتیں کرتے ہیں۔ یہ مولوی باتیں نہیں کرتے، اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے گھڑی ڈالی ہے اس کے اندر گنجائش ہے، علماء کرام نے فتوے میں نے سنے ہیں، اس کے بعد یہ میں نے گھڑی لی ہے۔ اس سے پہلے میرے پاس پٹے والی گھڑی تھی، لیکن اس کے اندر پانی ڈال جاتا تھا۔ میں نے بڑے بڑے اپنے استادوں سے پوچھا، اس کے بعد میں نے یہ گھڑی لی۔ آج سے یہ کڑے ڈالتے ہیں، مہربانی فرمائیں یہ کڑے اتاریں، اور جب مسجد کے اندر ہیں یہ کڑے اتار کے باہر جوتیوں کے پاس رکھ دیں اپنے کڑوں کو، اور پھر بعد میں چاہے گلے کے اندر ڈالیں چاہے ہاتھوں کے اندر ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور جب حامد محمد غزالی اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے گئے تو ان کے بھائی نے اللہ اکبر کیا، پیچھے حامد نے بھی اللہ اکبر کیا۔ آپ نے رکوع کیا، آپ کے بھائی نے بھی رکوع کیا۔ جب آپ کے بھائی نے رکوع کیا، اس نے بھی رکوع کیا۔ جب آپ سجدے کے اندر گئے تو حامد محمد غزالی نے بھی سجدہ کیا، اور جیسے ہی سجدہ کیا حامد محمد غزالی نماز توڑ گھر چلے گئے۔ جب وہ گھر گئے تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی
کہ اس کا اپنا بھائی ہونے کے باوجود اس کے پیچھے سے نماز توڑ کے گھر چلا گیا ہے، تو اس کا اپنا بھائی ہونے کے باوجود اس کے پیچھے سے نماز توڑ کر گھر چلا گیا ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے بہت باتیں کی، تو امام محمد غزالی بہت غصے کے اندر آئے، تو گھر گئے اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ ہاں میرے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ تو ان کی والدہ بہت غصے کے اندر آ گئی، تو انہوں نے فرمایا حامد بیٹا ادھر آؤ۔ حامد آئے، وہ ایسے کھڑے ہو گئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم اپنے بھائی کے پیچھے سے نماز توڑ گھر واپس کیوں آئے؟ تو حامد غزالی اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان، جب انہوں نے رکوع کیا میں رکوع کیا، جب یہ سجدے کے اندر گئے تو ان کے دماغ کے اندر ان سے شاید کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ طلاق کے مسائل کے اوپر، جب یہ نماز کے اندر گئے تو ان کا جو دھیان تھا وہ طلاق کی طرف چلا گیا۔ تو امی جان میں تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھ رہا تھا، نہ کہ طلاق کی۔ ان کی والدہ نے کہا اگر بیٹا آپ یہ بات کرتے ہو نا تو ان کی والدہ نے جو کہا وہ سبحان اللہ ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم بھی تو خدا تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو تمہارا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کی طرف چھٹ گیا، امام محمد غزالی کے دل کی طرف کیوں گیا؟ تو حامد محمد غزالی شرم کے مارے چپ پر کھڑے ہو گئے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ جتنا ہے گناہ آپ کے بڑے بھائی امام محمد غزالی نے کیا ہے اس کے برابر کے حصے دار آپ بھی ہو۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ وہ سنا کے میں تشریف لیتا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستوں، ایک تھا مجنوں اور ایک تھا نمازی حضرات۔ تو جو مجنوں تھا وہ کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے جا رہا تھا، نمازی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نمازی کے سامنے سے جب وہ مجنوں گزرا تو نمازی حضرات نے نماز توڑ کر اس کو 5 سے 6 تھپڑ رسید کیے۔ جب اس مجنوں کو رسید کیے تو مجنوں نے اس نمازی سے کہا کہ نمازی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال۔ تو اس نمازی نے کہا کیا ہے؟ تو مجنوں نے کہا چلو میں تو ایک لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے جا رہا تھا، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو تمہارا دھیان نماز کی طرف سے ہٹ کر میری طرف کیوں آیا؟ حالانکہ نماز تمہیں خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے تھی، تمہیں تو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے آگے سے کون گزر، تمہارے پیچھے سے کون گزر رہا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا نا علی کا انہوں نے یہاں سے پچھلی کے بیچ میں سے آپریشن کیا، نماز پڑھ رہے تھے، ان کو تو پتہ نہیں چلا، اور تو نے نماز توڑ کر مجھے تھپڑ لگا دیے۔ تو نمازی چپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا دل تو میرا بھی کرتا ہے نمازی تجھے بھی 4-5 تھپڑ واپس میں رسید کروں۔ تو نمازی غصے کے اندر آ گیا، ایک تو میرے آگے سے گزرا ہے اور میرے سامنے باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا آگے سے گزرا معافی، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دھیان میری طرف کیوں کیا؟ اور نمازی چپ کر گیا۔ تو مجنوں نے آخر میں ایک اس کو شعر سنایا، کہنے لگا عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ۔ آج کل لوگ وصل حق کے اندر رہنے کے باوجود بھی غیر محرم کی طرف دیکھتے ہیں، عورتوں کی طرف۔ چلو ایک بار نظر چلی گئی کوئی بات نہیں، اس کے بعد بندہ نظر ہٹا لے۔ اور آج کل کے یہ جو سے پان کھانے والے واہیات قسم کے لڑکے ہیں، ان کی نظر چلی جائے، نظر جاتی نہیں ہے، خود بخود دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی روکے تو اس کے گروان پکڑ لیں گے، تجھے کیا ہے، تو بڑھا کے، ٹھیک ہے۔ وصل حق میں غیر کی طرف تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، جا نمازی دیکھ لی تیری نماز، وآخر دعوانا الحمدللہ۔